أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، فکر و بحث کے بہت سے مراحل ہم نے طے کیے اور گفتگو کل یہاں تک پہنچی کہ میں نے آپ کے سامنے تمہیدی مطالب کے طور پر یہ بات عرض کی کہ یہ سفر کمال جو ہمیں طے کرنا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا یہ نفس ہے، اس لیے کہ یہ نفس انسان کو دھوکے دیتا ہے، اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو جا بجا بیان کیا. تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو یہ جتنے بھی مقابلے پر آنے والے تھے، جو انبیاء کے مقابلے پر آئے، مرسلین کے مقابلے پر آئے، پیغمبر اکرم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے نبی کے مقابلے پر آ گئے، وہ ان کا نفس تھا جو ان کو دھوکہ دے رہا تھا. اور ان میں کچھ وہ تھے کہ جو دوسروں کا آلہ کار بنے ہوئے تھے، اس لیے گر رہے تھے، اس لیے بہک رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو دانستہ مقابلے پر تھے، سب کچھ جانتے تھے مگر مقابلے پر تھے. تو یہ پست انسان جو پستیوں کی طرف جا رہے تھے اور باقی معاشرے کو بھی پستیوں کی طرف لے جا رہے تھے، ان کا تعارف قرآن کریم نے جگہ جگہ کرایا. لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمیں روز یہ جو حکم دیا گیا کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، تو یہاں بھی ان کا تعارف اس انداز میں کرا دیا کہ یہ دونوں گروہ ہیں کہ جن سے تمہیں پناہ مانگنی ہے اپنے رب کی کہ اے معبود ان سے مجھ کو بچانا اور ان میں شامل نہ ہو جاؤں. ایک المغضوب علیہم اور دوسرے ضالین. یہ ضالین کون ہیں؟ کہا یہ ہیں اگنورینٹ، کہ جو بہک گئے، پھسل گئے، اور دوسرے وہ جو تکبر کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے مقابلے پر آ گئے. یہاں مفسرین نے اس بات کو لکھا، اور آپ جب پڑھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، کہ جو یہ جانتے تھے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، اور جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، انتظار بھی کر رہے تھے، دعوت نصرت بھی دے رہے تھے، مگر پھر جب موقع آیا تو مقابلے پر آ گئے. تو یہ تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے مقابلے پر آئے. اور دوسرے وہ تھے کہ جو کسی فریب میں مبتلا ہوئے اور وہ بہکے، وہ گرے. ان دونوں سے ہی تم کو پناہ مانگنی ہے، اس لیے نہیں. اچھا، یہ جو گزر گئے، جو بات ہوئی کہ کون ہیں مغضوب علیہم، تو بات آئی کہ فلاں ہیں. کون ہیں ضالین؟ وہ ہیں. تو کیا یہ سلسلہ اسی وقت رک گیا؟ نہیں.
ان الفاظ کا، ان قرآنی اصطلاحات کا ایک مصداق وہ ہیں، لیکن قیامت تک جو بھی ان کی سیرت پر عمل کرے گا وہ یا مغضوب علیہم میں شامل ہو جائے گا یا ضالین میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا ان دونوں سے پناہ مانگتے ہوئے تمہیں بار بار دہرانا ہے، رب کی نصرت طلب کرنی ہے، اور اس لیے کہ اس کی نصرت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر تم یہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، یہ سفر نہیں طے کر سکتے۔ لہذا بار بار کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اب ان کا بھی تعارف کرا دیا گیا جو تم کو کمال تک پہنچانے والے ہیں، جو زوال تک لے جانے والے ہیں ان کو بھی پہچان لو، ان کی تاریخ بھی پڑھ لو، ان کی خرابیاں بھی دیکھ لو، جو کمال تک لے جانے والے ہیں ان کی خوبیاں بھی دیکھ لو۔ اور یہ کون ہیں کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل کر دے، کہ وہ کون ہیں اس کے لیے تمہیں بتایا۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ وہ کون، کہ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اور ان کا ساتھ اگر تمہیں مل جائے تو حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین ساتھ ہے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ بڑھنا اس طرف ہے، نمونے تمہارے سامنے رکھ دیے گئے، ایگزامپل سیٹ کر دیا قرآن کریم نے، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی طرف بڑھو گے تو کمال کی طرف۔ اور بس اتنا بتا دیا کہ جب بڑھو اس طرف تو تمہیں تنہا نہیں بڑھنا، بلکہ معاشرے کو لے کے بلند ہونا۔ پہلے خاندان کو بلند کرنا، پھر خاندان سے دائرہ بڑھے گا، معاشرے کو بلند کرنا، جتنا بلند۔ اچھا یوں بھی اگر آپ دیکھیں، دیکھیے ایک ہے کسی کو پست کرنا، توجہ کریں گے میری بات پر، اور ایک ہے کسی کو بلند کرنا۔ پست کرنے والا انسان، کسی کو انسان پست کرنا چاہے تو کسی کو وہ اس وقت تک دبا نہیں سکتا، پست نہیں کر سکتا جب تک وہ خود جھک نہ جائے۔ تو دوسرے کو پستی کی طرف پہنچانے والا، اس کا قد خود بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی جھک جاتا ہے، اور دوسرے کو بلند کرنے والا بلند نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے قد سے کچھ بلند نہ ہو جائے۔ لہذا تم دوسروں کو بلندیوں پر لے جانے والے بننا تاکہ تم بھی بلند ہوتے چلے جاؤ، کسی کو پست نہ کرنا، ورنہ تم پہلے پست ہوگے وہ بعد میں پست ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ تاریخ جو رکھی گئی، جو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ تاریخ جو قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کی، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کے واقعات جو محفوظ کیے، یہ اسی لیے کہ تم ان واقعات کو دیکھ کر پھر ہمیشہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، لہذا تمہارے سامنے بھی ایک معاشرہ ہوگا، پھر حق و باطل کے معرکے ہوں گے، پھر بہکانے والے بھی ہوں گے، راہ دکھانے والے بھی ہوں گے، تو ان کو تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے، پریشانی نہ ہو، اس لیے ہم نے کچھ واقعات اس قرآن کے دامن میں محفوظ کر دیے۔ اب پیغمبر کے سامنے جو آنے والے تھے، ذرا ان کو تھوڑا سا پہچان لیجئے تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے، کہ کچھ وہ تھے جو کھل کے مقابلے پر آئے اور بتا دیا گیا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں اور یہ ضالین ہیں۔ پھر کچھ وہ تھے کہ جو آئے تو صحیح، مگر ظاہراً انہوں نے پیغمبر اکرم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ آ گئے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لیکن نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہتے تھے، معبود برحق کو بھی ماننا چاہتے تھے، اور اپنے نفس کو بھی خدا بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو خدا ساتھ لے کر چلو جبکہ ایک معبود برحق کا دعویٰ بھی کرو کہ ہم اس کے پرستار ہیں، ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ کون تھے۔ یہ آنے والے وہ تھے جو آ تو رہے تھے پیغمبر کے سامنے، لیکن وہ جو پرانا ان کا مزاج تھا، مزاج کیا تھا؟ مزاج ان کا اصل میں کیا تھا کہ جو چیز انہیں اچھی لگی اسے انہوں نے خدا بنا لیا۔ ان کو محبت تھی اپنی خواہش نفس سے، لہذا جو ہمیں اچھا لگے وہ خدا ہونا چاہیے۔ بس یہی ٹکراؤ تھا کہ یہ چاہتے تھے جسے ہم چاہیں وہ خدا بن جائے، اور پیغمبر کہتے تھے جیسا خدا چاہے ویسے تم بن جاؤ۔ یہ تھا مقابلہ، یہ تھا مشکل کام۔ لہٰذا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب آئے پیغمبر کی خدمت میں، یہ 3-4 گروہ ہیں کہ جن کا قرآن نے تعارف کرایا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آئے تو آنے کے بعد کس انداز سے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمومنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کی دی ہوئی سند، آ کے دعوے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ مومن نہیں ہے۔ ایک جماعت یہ ہے، ایک جماعت جو آ کے دعوے کر رہی ہے ایمان لے آئے، مگر قرآن کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ ایک دوسری جماعت ہے کہ جو آئی اور کس طرح اسلام میں داخل ہوئی، وہ اس طرح داخل ہوئی رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ انہوں نے دیکھا بھئی قبیلے کا سردار ایمان لے آیا، تو بھئی سردار کے بغیر قبیلہ کیسے چلے گا، چلو اب وہ ایمان لے آیا تو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، وہ ایمان لے آیا ہم بھی ایمان لے آئے، وہ مرتد ہو گیا ہم بھی مرتد ہو گئے۔ یہ ہے دوسری جماعت چلنے والے کہ بس جدھر کی ہوا چلے، خاندان کا بزرگ مسلمان ہو گیا تو ہم کیسے چلیں گے اس کے بغیر، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں اسلام نہ نفرت ہے اسلام کی، نہ محبت ہے، یہ ابھی پہچانے ہی نہیں اسلام کو، غول در غول اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک وہ آنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں بڑا، قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے۔ دوسرے وہ جو اس لیے آ گئے کہ سب چل رہے ہیں اسی راہ پر تو ہم بھی اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ تیسرے وہ کہ جن کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے کہ یہ کون ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور بڑے عبادت میں ذوق اور شوق دکھاتے ہیں، بڑا عبادت میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن علی حرف، کنارے پر کھڑے ہو کر۔ یہ کنارے پر دیکھیے، تینوں کو یاد رکھیے گا، چوتھا گروہ بس زیادہ پھیلاؤں گا نہیں گفتگو کو چونکہ وقت بہت محدود ہے اور مجلسیں بھی اب کم بچی ہیں۔ تو ایک وہ جو ایمان کا دعویٰ لا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ایمان نہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ جو داخل ہوئے اس لیے کہ سب داخل ہو گئے۔ تیسرے یہ جو عبادت کر رہے ہیں مگر کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں اسلام لانے کے بعد، بڑے سجدے کر رہے ہیں، بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لاتے ہی ان کو دنیاوی فائدے نظر آنے لگے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ہوا یہ، مفسرین نے لکھا ان باتوں کو کہ کیا ہوا کہ بھائی ہم نے اسلام قبول کیا، دیکھا یہ اسلام لانے کی برکت کتنی ہوئی۔ کیا برکت ہوئی؟ کہنے لگے اس بار سب لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہیں، لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ یہ برکت ہے اسلام لانے کی، یہ اسلام لانے کی برکت ہے۔ اسلام لانے کی برکت کیا ہے؟ کہنے لگے اس بار ہمارے جو مویشی ہیں انہوں نے کتنے تندرست بچے دیے ہیں، ہماری فصلیں کتنی اچھی ہوئی ہیں، کھجور کی فصلیں اس بار کتنی زیادہ ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں تو ان کو اسلام بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ عبادت کر رہے ہیں مگر کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اچھے دن گزرے اور اب ذرا مشکل کے دن آئے، اسلام نے امتحان لیا، آزمائش آئی، کوئی سخت موقع آ گیا، تو وہیں سے انہوں نے یو ٹرن لیا، کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے اور واپس چلے گئے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کو اس لیے اسلام لائے تھے کہ ہمیں اولاد کی قربانی دینی پڑے، ہمارا مال چلا جائے۔ یہ ہیں وہ کہ جن کو نہج البلاغہ میں مولانا نے کیا پیاری اصطلاح استعمال کی ہے، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، سمیٹ کے عرض کروں۔ امام فرمانے ان کی مثال مچھروں کے غول جیسی ہے، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں اسلام مل گیا، دولت مل گئی اسلام کی، لیکن اسلام کا یہ مل جانا ان کی زبان تک محدود ہے۔ اپنے شرائط پر اسلام لائیں گے، یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے مگر ذرا سا ایک دو شرطیں ہیں وہ سن لیجئے۔ کہا بھئی کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا ایک شرط یہ ہے ہماری کہ آپ اپنے بعد کے لیے ہمارے قبیلے میں سے کسی کو معین کر دیجئے گا۔ بڑا قبیلہ ہے ہمارا، طاقتور قبیلہ ہے، دولت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تو آپ بس یہ شرط مان لیجئے کہ اپنے بعد آپ ہم میں سے کسی کو سردار بنائیں گے۔ کہا چلے جاؤ، یہ شرط نہیں مانی جا سکتی، کوئی شرط کسی شرط کے ساتھ اسلام قبول نہیں ہوگا۔ کہا اچھا ایسا کریں۔ اور کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں کچھ دن آپ ان کی عبادت کر لیجئے، دن بانٹے لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے والوں کو مان لیجئے،
ایک دن ہم آپ کے والے کی عبادت کر لیں گے. کتنا واضح قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ مکے میں دشمنوں کے درمیان کھڑے ہوئے پیغمبر اکرم اعلان فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہرگز ہرگز یہ شرطیں تمہاری. پھر ایک خاتون تھی، مشہور عورت ہے، مشہور خاتون ہے، وہ آئی اسلام لائی تو اس نے کیا کہا کہ یہ جو حجاب کا حکم رکھا گیا ہے یہ ہم سے قبول نہیں ہوگا، یہ اس کی گنجائش دے دیجئے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. کچھ اور لوگ آئے کہ جو سجدہ کرنا ہے تو یہ سجدے کے اندر گر پڑنا اس میں بڑی انسانیت کی توہین معلوم ہوتی ہے، یہ ہم نہیں کریں گے. کچھ اور لوگ آئے کہنے لگے ہمارا جو ایک بت ہے، سارے بت ہیں ہمارے، ہمیں ان سے محبت ہے، تو آپ نے تو توڑنے کا حکم دے دیا، تو ایسا کیجئے ایک ایسا ہے جو ہمارا ذرا زیادہ پیارا ہے ہمیں، تو اس کے لیے اتنی گنجائش دے دیجئے کہ 1 سال تک ہم آپ کے رب کو بھی سجدہ کرتے رہیں اور اس بت کو بھی سجدہ کرتے رہیں، باقی کو توڑ دیجئے. جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ خبردار تم اسلام لا کر اسلام پر احسان نہیں کر رہے، یہ اسلام نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے سینے کو روشن کر دیا، لہذا اگر آنا ہے تو بغیر شرط کے آؤ، جو اسلام کی شرائط ہیں ان کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. اب میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ ایک مزاج تھا. دیکھیے جو میں نے کہا کہ بیمار روح، کمزور روح، سوتی ہوئی روح، مردہ روح، ان کی علامتیں آپ کے سامنے ہیں کہ مردہ روح کی علامت کیا ہے؟ جہاں جہالت ہو وہاں روح مردہ ہے، جہاں علم ہو وہاں روح زندہ ہے. اور جہالت پر مبنی، جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے جاہلیت کی اصطلاح استعمال کی. یہ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت ہے جہالت پر مبنی طریقہ حیات، وہ لائف سٹائل جو بیسڈ ہو جہالت پر. اسلام نے دونوں کا علاج کیا، اس لیے کہ جہالت دور ہوگی، مگر جہالت کا دور ہونا ڈگریاں مل جانا نہیں ہے. جہالت دور ہونے کی سند یہ ہوگی، دلیل یہ ہوگی، ثبوت یہ ہوگا کہ تمہارا طرز حیات بدل جائے اور وہ طریقہ جاہلیت ختم ہو جائے. تو کیا اسلام نے علاج کیا؟ کہ جہالت کا علاج علم ہے، جاہلیت کا علاج معرفت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جہالت کا علاج علم ہے، جاہلیت کا علاج معرفت ہے، تربیت ہے. تربیت لے جائے گی معرفت تک. اسی لیے علم کے ساتھ ہمیشہ تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت، یہ سب آپ کو نظر آئے گا. اب یہ جاہلیت کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ شرائط ابھی ختم نہیں ہوئے. مجھے معاف کیجئے گا، ہم آ گئے 21 سینچری میں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو یہی کہتی نظر آئے گی کہ ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ہماری شرائط ہیں، ان کو تسلیم کر لیا جائے. اور اسلام کا وہی جواب ہے جو کل تھا کہ اسلام لانا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. کہنے لگے کہ 7 سینچری کا اسلام 21 سینچری میں کام نہیں کرتا. 1400 سال پہلے کی کتاب وہ آج بھلا ہماری ہدایت کیسے کرے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج بھی اسلام قابل عمل ہو جائے؟ آج بھی اسلام اسی طرح سے؟ جب میرے سامنے کوئی یہ سوال کرتا ہے یا یہ بات آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوچھ رہا ہو کہ کیا آج بھی سورج سے روشنی لی جا سکتی ہے؟ کیا آج بھی پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ کیا آج بھی چاند راہگیروں کی ہدایت کر سکتا ہے؟ یہ عجب بات ہے کہ عدم معرفت کی بنا پر کل بھی اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، اور آج بھی بہت سے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی آج اسلام پہ عمل کرنا اتنی شدت سے ممکن نہیں ہے کہ ہم 100% کے مسلمان بن جائیں، لہذا تھوڑا سا ریلیکسیشن ملنا چاہیے. بس 70% ٹھیک ہے، 60% ٹھیک ہے. یہی بات وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے. کیا رکاوٹ تھی اس کمال کی راہ میں؟ رکاوٹ تھی ان کا نفس جو کہتا تھا کہ کچھ ان کی مان لو، کچھ اپنی مانو. وہی رکاوٹ آج بھی ہے کہ کچھ ادھر کی مان لو، کچھ ادھر کی. میں ایک سوال کرتا ہوں، آج 1400 سال کے بعد اب نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ آج کیا اسلام پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہو پا رہا. کیوں ممکن نہیں ہو پا رہا؟ آج کب؟ آج اس وقت کہ جب آپ مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے، ایئر کنڈیشن موجود تھا، موسم کی سختی کا سامنا نہیں کرنا تھا، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، سب کچھ موجود ہے.
اس وقت آپ کو اسلام پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے تو ذرا 1400 برس پیچھے پلٹیے اور بلال حبشی سے پوچھئے کہ ان کے لیے کیا اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا؟ کب؟ جب کہ ان کو سینے کے بل زمین پر لٹایا ہوا ہے، وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، کبھی پشت کے بل لٹایا ہوا ہے، سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ عالم کیا ہے؟ اتنا وزنی پتھر، اتنا گرم موسم، اتنی شدت کہ سانس کی آمد و رفت مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، مگر جناب بلال مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں احد احد احد۔ ایک راہگیر نے سوال کیا کہ اے بلال، سانس لینی مشکل ہو رہی ہے، اتنی تکلیف، اتنی اذیت، تمہاری تو چربی پگھلی جا رہی ہے، مگر اس عالم میں بھی تم مسکرا رہے ہو، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہو؟ تو جو جناب بلال نے کہا وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کہتا ہے آج اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، چیلنج ہے بہت بڑا۔ کیا کہا جناب بلال نے؟ جناب بلال نے کہا بھائی سنو، تم اگر بازار سے مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو یوں ہی لے لیتے ہو یا پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا آج میرا رب میرے ایمان کا خریدار بنا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں کچا ایمان تو نہیں ہے۔ میں احد احد کہہ کے کہہ رہا ہوں پروردگار چاہے جتنے ظلم ہو جائیں مگر تیرے بلال کا ایمان پکا ایمان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ تربیت کا مرحلہ جہاں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منزل کمال تمہیں یوں نہیں حاصل ہو جائے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ان کا ایمان قبول کر لیں گے، دعویٰ قبول کر لیا جائے گا، کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہوگی، فرد کی آزمائش، خاندان کی آزمائش، قوم کی آزمائش، اور اس آزمائش سے جو ثابت قدم گزرتا جائے گا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ ہے وہ رابطہ پیدا ہو جانا کہ جہاں پھر انسان، جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بس ایک مرتبہ جب زبان پہ آ گیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے اپنی جگہ پر کہ بس ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، تو اب ہم جمے ہوئے ہیں، آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، کتنی مشکلات آ جائیں، مگر ہم قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ یہ حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ یہ عزم کہاں سے ملے گا؟ کل عرض کر چکا کہ یہ ایمان ملتا ہے عشق حسین سے، یہ ایمان ملتا ہے عشق حسین سے۔ اس لیے کہ سختیاں جب سامنے آئیں گی تب نظر جائے گی کسی ایسے کی طرف جو سختیوں میں ثابت قدم رہا، تاکہ اس کو دیکھتے چلے جائیں اور ہم قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ مگر جو دوسری تقریر میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ آخر وہ امتحان لیتا کیوں ہے، یہ سختیاں آتی کیوں ہیں، کیوں آخر سختیاں ہیں؟ اور ان سختیوں میں ایک چھوٹی سی آزمائش آ جائے، چھوٹا سا امتحان آ جائے، چھوٹی سی مشکل آ جائے تو میں تڑپ جاتا ہوں اور میں ایک دم کہنے لگتا ہوں کہ پالنے والے یہ کیا، یہ مصیبت میرے لیے تھی۔ شکوہ و شکایت زبان پہ آ جاتا ہے، شکایت زبان پہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے بار بار کہا کہ تم اس راہ میں قدم بڑھاؤ، مگر یہ یاد رکھو کہ جیسے انسان کو جب کوئی وزن اٹھانا ہو، زیادہ وزن اٹھانا ہو تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ میرا جسم اس لائق ہو کہ میں وزن اٹھا سکوں۔ اسی طرح اس راہ حق و صداقت میں تمہیں ان امتحانوں سے گزرنا ہے اور تم کو بھی وزن اٹھانا ہے شریعت کا۔ لہٰذا اس شریعت کا وزن اٹھانے کے لیے تمہیں بھی مسکولر باڈی کی ضرورت ہے، مگر اس فزیکل کا اتنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا، یہ عرض کروں گا، لیکن اس سے زیادہ اس راہ میں قدم بڑھاتے ہوئے جو چیز تم کو طاقت عطا کرے گی، یہاں تم کو ضرورت ہے اسپریچول مسلز کی، اور اس اسپریچول مسل کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر اگر بس آسان کر کے بچوں کے لیے عرض کرنے کی کوشش کروں، کیا ہے یہ صبر؟ کہ صبر کا مطلب یہ ہے آندھی چل رہی ہے، بہت تیز آندھی، ریت اڑ رہا ہے، مجھے اس منزل تک، وہاں تک پہنچنا ہے، طاقت کم ہے،
یا زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں یا کوئی ساتھ ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ لے کے میں اس آندھی کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں۔ ریت آ رہی ہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہوں، کبھی کھولتا ہوں، کبھی قدم بڑھاتا ہوں، کبھی گر پڑتا ہوں، کبھی پھر کھڑا ہو کے چل پڑتا ہوں۔ یہی ہے صبر، کہ جتنی میری طاقت ہے اور جس وقت تک میری طاقت ہے اس وقت تک میں آندھیوں کے مقابلے پر ڈٹا رہوں گا، کھڑا رہوں گا اور چلتا رہوں گا۔ جب یہ حوصلہ آ جائے تب امتحانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ پالنے والے، اتنی سختی کیوں؟ اتنا بڑا امتحان کیوں؟ کہا دیکھو، تمہیں سفر کمال طے کرنا ہے تو تمہیں میں یہ بتا دوں کہ میں تمہارا مہربان رب ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں قادر و قدیر ہوں، مجھے قدرت حاصل ہے، اللہ کل شیء قدیر ہوں، کن فیکون کا مالک ہوں۔ لہٰذا تم کو جانے دوں، نہ لوں تمہارا امتحان، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ مشکل یہ اس لیے ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ کہیں تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور آج کا دہریہ تم کو یہ دھوکہ نہ دے دے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھوک کیوں ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے تو پھر دنیا میں بیماری کیوں ہے، اگر وہ قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے تو پھر دنیا کے اندر یہ اس طرح کی ٹرائلز اور یہ آزمائشیں کیوں ہیں، سب کو وہ خوشحال زندگی دے دے۔ کہ اس کے لیے میں پہلے جو میرے بہت محبوب ہیں، جو مجھے بہت پسند ہیں، ان کو اس آزمائش کی راہ میں ڈال کر تمہارے لیے اس راہ کو روشن کر دوں گا۔ دیکھو، کامل بندوں میں میرا ایک بندہ ہے ابراہیم، مرد کامل، انسان کامل۔ پہلے میں اس کو آزما کر تمہارے لیے اس کی سیرت کو سامنے رکھ دوں گا کہ دیکھو ابراہیم اس راہ سے کیسے گزرے۔ ایک بار نہیں آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا۔ اے پالنے والے، جس سے تو محبت کرتا ہے، ایک بار امتحان میں کامیاب ہو گیا، پھر دوبارہ اسی کا امتحان لے رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ اسی کا امتحان لے رہا ہے، پھر چوتھی مرتبہ اسی کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ ابراہیم کتنی عمر ہے؟ 13 سال کے ابراہیم باطل کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم نمرود کو چیلنج کر دو۔ 13 سال پالنے والے، یہ تو ٹین ایجر ہے، ٹین ایجر تو ہمارے یہاں بیچارہ ویسے بھی ابھی کیا ہے؟ کہا ہم تم کو بتائیں گے، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ یہاں جو ہم سے جس کا رابطہ مضبوط ہو جائے، پھر نہ عمر نہ طاقت، کچھ نہیں۔ دیکھو اس راہ میں کیسے بڑھتا ہے۔ ابراہیم مقابلے پر آ جاؤ، میرے پالنے والے میں آ گیا۔ ابراہیم اس پورے معاشرے کو چیلنج کرو، چیلنج کر دیا۔ ابراہیم ان کے بتوں کو توڑ دو، پاش کر دیا۔ ابراہیم اب ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دو، 90 سال کی عمر میں ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، 90 سال کی عمر میں ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ کیا ہوگا وہ بیٹا جو ایک ضعیف انسان کو 90 سال کی عمر میں عطا کیا جائے؟ کیا شان ہوگی، کیا انداز ہوگا، کیا محبت ہوگی، کل کائنات ہوگا وہ بیٹا۔ کہا اب چونکہ تمہیں سفر کمال طے کرنے والوں کے لیے نمونہ بننا ہے، تمہیں قرآنی انسان اور انسان کامل کی مثال پیش کرنی ہے، لہذا اے ابراہیم قدم آگے بڑھاؤ اور جوان زوجہ اور شیرخوار بچے کو ایک سنگلاخ صحرا میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ چلے جناب ابراہیم، پہنچے وہاں پر، ایک مشک پانی ہے، مٹھی بھر کھجوریں ہیں، مشک دی، پانی دیا، اس کے بعد اترنے لگے سواری سے کہ الوداع کہہ دیں، خدا حافظ کہہ دیں، آخری بار بچے کو سینے سے لگا لیں۔ آواز آئی ابراہیم سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں اترے سواری سے، خدا حافظ کر کے چل دیے۔ سلام اس مومنہ پر کہ جسے جناب ابراہیم پر اتنا یقین ہے کہ یہ میرے رب کے نمائندے ہیں، لہٰذا اگر یہ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رب کی مرضی یہی ہے۔ لہٰذا اب نہیں پوچھا پلٹ کر، اب نہیں پوچھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ دور دور تک نہ آدمی نہ آدم زاد نہ کوئی جاندار، اونچے اونچے پہاڑ، ایک خاتون، شیرخوار بچہ، مشک میں تھوڑا سا پانی،
شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر یہ ہے رابطہ، کہ یہ رابطہ جب مضبوط ہو، جب یہ یقین ہو، یہ ہے بیدار روح، یہ ہے صحت مند روح، یہ ہے زندہ روح، کہ جناب ابراہیم نکل گئے، چند لمحے گزرے تو، زیادہ دیر ابھی نہیں گزری تھی، ایک سانپ نے مشک کے اوپر حملہ کیا، پانی زہریلا ہو گیا، بچہ پیاسا ہے۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیے جو میں نے بات کہی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی کام انجام دیں تو چاہتے ہیں کوئی پیٹھ تھپ تھپانے والا ہو، پتہ چل جائے لوگوں کو۔ یہاں 3 نفوس ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ آج کی طرح کوئی فیس بک اور سوشل میڈیا ہے۔ اس جگہ اتنی عظیم قربانی ہے، پالنے والے کوئی تو نہیں دیکھ رہا کہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ کہ یہی تو ہم تم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو ہمارے لیے خالص کر دو، اور عمل کرو تو ہمارے لیے کرو، دکھانے کے لیے کیوں کرتے ہو؟ بس تم ہمارے ہو جاؤ، تم ہمارے لیے کرو۔ کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہوگا، لیکن اس سنسان جگہ پر اس چھوٹے سے خاندان کے اس عمل کو ہم یوں زندہ رکھیں گے کہ ہر سال 10 دن اس قربانی کی گونج پوری دنیا کے اندر ہوگی، اور پوری دنیا کے خطے خطے سے ہر انسان نکل کے جب مکے میں آئے گا تو اسے انہی نقوش قدم پہ چل کے ہاجرہ کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ ہمارے لیے کرو، دیکھو ہم کیسے باقی رکھتے ہیں۔ اب کہ تم کوئی ہو، کتنی بڑی تمہاری حیثیت ہو، لیکن اب یہاں پر آؤ، میری ایک بندی نے میری راہ میں مجھ پر یقین کرتے ہوئے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اب تم ان قدموں کی پیروی کرو۔ بہت بڑے عالم ہو، مرجع وقت ہو، وقت کے نبی ہو، مگر میری بندی کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو 2nd کلاس سٹیزن سمجھ لیا۔ ارے احمقوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اسلام نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے، کہ ایک خاتون کے نقش قدم ہیں کہ جن کا ادا کرنا رکن حج کا قرار پایا۔ کہا آؤ دوڑو میری بندی کی طرح، اگر نہیں دوڑو گے تو پھر یاد رکھو منہ پہ تمہاری ان عبادتوں کو مار دوں۔ جاؤ، نہیں قبول کرتا۔ اچھا ہو جانی چاہیے تھی، سند مل جانی چاہیے تھی یہاں پر، ابراہیم بس تم انسان کامل ہو، مگر نہیں، 13 سال تک بیٹے کو نہیں دیکھا۔ 13 سال کے بعد ملاقات ہوئی، حکم آ گیا، اب اس کے گلے پہ خنجر رکھ دو، اب اسے ہماری راہ میں قربان کر دو۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح ہے، اب اس کے گلے پہ خنجر رکھ دو۔ کون ہے؟ ضعیفی میں جس کو عطا کیا ہے، چند دنوں کے بعد جس کو جدا کر دیا، اب پلٹایا ہے تو اب قربانی کا عظیم مرحلہ ہے۔ رکاوٹیں وہی نفس، اب ظاہر ہے یہاں وہ نفس تو بن چکا نفس اللہ، مگر جو باہر شیطان کے لشکر ہیں، بس ریفرنس دے رہا ہوں، ایک موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، نہج البلاغہ کا خطبہ قاصیہ، کہ جس میں مولا بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا پورا فلسفہ حیات ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر بیان فرما دیا۔ عظمت امیر المومنین پہ ایک صلوات تو پڑھ ہی لیجئے۔ جس میں مولا بعض انبیاء کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو کس طرح سے مولا سوال کر رہے ہیں، وہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم یہ دنیا آزمائش کے لیے،
تم کو بھیجا ہی گیا ہے، ایک سفر کمال طے کرنا ہے، اس کے لیے امتحانات ہیں. تو مولا اس میں واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں بار بار کہ ذرا سوچو. ایک صرف اشارہ کر دوں، مولا کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جناب آدم کو نور اور خوشبو سے پیدا کرتا؟ ایسا نور کہ جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں، آنکھیں چندیانے لگیں، ایسی خوشبو جو سانسوں کو جکڑ لے. اگر اللہ نے آدم کو ایسے نور اور ایسی خوشبو سے پیدا کر دیا ہوتا تو پھر پتا کیسے چلتا کہ فرشتوں کی صف میں شیطان کون ہے؟ پھر تو اس نور کو دیکھ کے، خوشبو کو دیکھ کے سبھی گر پڑتے کہ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا. اور اس امتحان میں اس کو عزازیل کو اس کی حقیقی شکل دکھانی تھی، وہ دکھا دی کہ اس دن سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے. ایک لمحے بھی وہ تم کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تمہارے انگلیوں کے جوڑوں پر چوٹ لگاتا ہے، تمہاری آنکھوں میں نیزے مارتا ہے، تمہاری ناک میں نکیل ڈالتا ہے، تمہارے کانوں میں ناک میں تکبر کی ہوا بھر دیتا ہے، اور تمہیں صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ امتحان میں ہر وقت موجود ہے، ناکام کرنے کے لیے وہاں بھی موجود ہے. جناب اسماعیل کے سامنے آیا، جناب ابراہیم کے سامنے آیا، جناب حاجرہ کے سامنے آیا. چھوڑتا ہوں ان سب چیزوں کو اس لیے کہ وقت بالکل نہیں ہے. بس اصل بات جو عرض کرنی ہے جہاں تک لے آیا، اور شاید یہیں پہ روک دوں گفتگو کو، کہ ایک کے بعد ایک امتحان. کیوں ایک کے بعد ایک امتحان؟ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 میں ایک ایسا ہے کہ جس کا علم، جس کا اخلاق، جس کی ثابت قدمی، اس پہ ناز ہے باپ کو اس پہ ناز ہے. لہذا جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس بیٹے کو پیش کر کے کہتا ہے کہ اس سے کوئی بھی سوال کر لیجئے. جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو اسی بیٹے کو آگے بڑھا کے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے تم پہ پورا یقین ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر لو گے. ہر مشکل مرحلے پر اسی کو بڑھاتا ہے، ہر جہاں چیلنجنگ کوئی سچویشن آ جائے وہاں اسی کو آگے کر دیتا ہے. بھئی اور بھی تو بیٹے ہیں، لیکن یہ ایک وہ ہے کہ جس پہ باپ کو ناز ہے، جس پہ باپ کو یقین کامل ہے کہ کتنا ہی مشکل مرحلہ آ جائے مگر یہ ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا. اب سمجھیے کہ بعض بندوں کے اللہ ایک کے بعد ایک بار بار امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس پہ اللہ کو ناز ہے. اسے امتحانات کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے، اے ملائکہ، اے جنات، اے انسانوں، میرے اس بندے کو دیکھو، مشکلات کتنی بھی بڑھتی چلی جائیں مگر جتنی مشکلات بڑھیں گی اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. اس میرے بندے کو دیکھو. تو اس لیے اچھا بس میں نے گفتگو کو روک دیا. کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ چھری گردن تک آ گئی. مگر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چھری بیٹے کی گردن تک بعد میں آئی. بیٹے کی گردن تک آنے سے پہلے اس چھری نے باپ کے دل کو چیرا. دل جس میں کیسی محبت ہے، کل کائنات ہے، یہ کل کائنات ہے، مگر یہ ہے منزل کمال. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں بھی تیرا، گھر بھی تیرا، دولت بھی تیری، اولاد بھی تیری، سب کچھ تیرا، میرا اپنا ہے کیا؟ میں سب کچھ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا کچھ اپنا ہو تو مجھے فکر ہو، میرا کچھ اپنا ہو تو مجھے درد ہو، پریشانی ہو. جب سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے تو اس متاع حیات کو لے کے تیری خدمت میں حاضر ہوں. میں لے کے آ گیا، بس تو قبول کر لے. لہذا چھری پہلے چلی باپ کے دل پر. بیٹے کی محبت، دنیا کی محبت، جتنی محبتیں تھیں ان ساری محبتوں کا محور اس وقت یہ بیٹا تھا.
उन सारी मोहब्बतों को काटा, तब बेटे की गर्दन तक आई। गोया पैगाम यह है कि तुम भी जब छुरी चलाओ तो सिर्फ बकरे की गर्दन पे न चले, बल्कि पहले जितने वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं, जितनी जितनी हुब्बे दुनिया है, उस सब को काटते हुए उस छुरी को यहां तक लाओ। गोया ये कुर्बानी एक सिंबॉलिक कुर्बानी बन जाए कि माबूद आज तेरी राह में जरूरत है तो इस दुम्बे को कुर्बान कर रहा हूं, कल अगर जरूरत हो गई तो अपना सर भी गर्दन के नीचे रख दो। और ये आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं और ये बात आ सकती है कि वो तो नबी ज़ादे थे, और चूंकि नबी ज़ादे थे और नबी ज़ादे की गर्दन पर छुरी थी तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। नबी ज़ादे को बचाने के लिए तो दुम्बा आ जाता है, हमारा तो वो स्टेटस है नहीं, हम थोड़ी उतने बुलंद हैं। लिहाजा हमारे बच्चे तो देखिए कैसे पामाल हो रहे हैं, दुनिया में देखिए कैसे हमारा खून बह रहा है? हमारे लिए तो दुम्बा नहीं आएगा। तो वो बड़े आदमी थे, वो बड़े आदमी थे, वो बड़ी कुर्बानी थी। तो बड़े आदमी की बड़ी कुर्बानी के लिए अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसके बेटे को, नबी ज़ादे को बचा लेता है और दुम्बा भेज देता है। हमारे लिए कौन सा दुम्बा आएगा? बस कुदरत ने आवाज दी, हम जानते हैं तुम्हारी जहनियत को, तुम्हारे नफ्स को, तुम्हारी नफ्सियात को, लिहाजा हम नातिकों को बंद कर देंगे, जबानों पे ताले लगा देंगे। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये बहुत बड़ी कुर्बानी, मगर इससे एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। यहां नबी ज़ादे को बचा लिया, वहां नबी ज़ादे को बचाएंगे नहीं, बल्कि खंजर भी चलेगा, लाश भी पामाल होगी, औलाद भी कुर्बान होगी, ताकि तुम ये न कह सको कि नबी ज़ादा कुर्बान होता है तब वहां से अल्लाह की तरफ से कोई हदिया, कोई फिदिया आ जाता है। नहीं नहीं, ये है ज़िब्ह अज़ीम जो क़यामत तक के लिए तुम्हारे नमूने अमल होगी। अब न कहना कि दीन पे अमल मुश्किल है, बल्कि करबला आ जाना। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, करबला एक मुकम्मल नमूना है हमारे लिए कि दुनिया के कामों से मेरे बुजुर्गों बैठे हुए खुदा सलामत रखे, जो दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जब इमाम तशरीफ लाएं तो हर तमन्ना नुसरत रखने वाले को अल्लाह उसकी कब्र से उठा के इमाम के नासिरों में शुमार फरमा दे। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़िएगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हर एक को करबला पुकार रही है। करबला, करबला। अभी भाई शादमान रजा साहब पढ़ रहे थे वो शेर कि 72 हुसैन। हकीकत यही है कि करबला, जरा इस पर गौर कीजिएगा कि करबला में एक हुसैन थे, एक इनकार बैत था। फिर अली अकबर को क्यों मारा, कासिम को क्यों मारा, ओनो मोहम्मद को क्यों मारा, असहाब हुसैनी को क्यों मारा? इसलिए कि हुसैन ऐसे सांचे में ढाल के लाए थे कि यजीदियों को सब हुसैन नजर आ रहे थे। 72 दिल के टुकड़े जोड़कर एक दिल बना डाला। यजीदियों को सब हुसैन नजर आ रहे थे। अगर एक बच्चा भी बच गया तो फिर इनकार बैत और फिर करबला। लिहाजा जितना मुमकिन हो वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाना था। लिहाजा वहीं से चौथे इमाम पर जो ये बीमारी आई वक्ती तौर पर, ये इसीलिए थी कि ये सिलसिला आगे बढ़ सके। वरना ये अजीम क्या, किस सांचे में ढाल के लाए, क्या अंदाज है, किस मरहले तक पहुंचे हुए हैं। इस मरहले तक मज़ीद वक्त नहीं बचा, ये गुफ्तगू नामुकम्मल रह गई है इस वक्त, लेकिन इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊंगा जितना मौका होगा। मगर इतना कि कुर्बानी तो दे दी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी, मगर आपको नजर आएगा जब जनाब इस्माइल वापस आए ना, और जनाब हाजरा की नजर गर्दन पर पड़ी, गर्दन पर पड़ी तो छुरी के चलने का निशान नजर आया, खून की एक लकीर नजर आई। तड़प के कहा हाजरा ने कि ये क्या है मेरे लाल, ये क्या?
کہا بابا نے خواب دیکھا تھا، راہ خدا میں صابرہ بی بی ہیں، مومنہ ہیں، مثالی خاتون ہیں، لہذا یہ تو نہیں کہا کہ ارے میرے جوان بیٹے پہ چھری چل گئی ہوتی تو کیا ہوتا، اگر راہ خدا میں لے گئے تھے، مگر اس تصور سے، کہا تو نہیں زبان سے، لیکن اس تصور سے کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا. ہاجرہ ایسی بیمار ہوئی کہ اسی غم میں جناب ہاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی. مگر سلام کربلا کی ہاجرہ پر. واقعہ ابراہیم میں ایک ہاجرہ ہے، کربلا میں کتنی ہاجرائیں ہیں جو راہ اسلام میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. عزیزو، آج کس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تمہید کا موقع نہیں بچا، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کاش ہمارے گھروں میں یہ تربیت ہو سکے. کل عرض کروں گا اس بات کو، ہمارے گھروں میں یہ تربیت ہو سکے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے راہ عشق، کیا ہے راہ وفا. ورنہ دیکھیے، بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، وقت نہیں کیونکہ زیادہ بات کرنے کا. دیکھیے، ایک خاتون کے لیے اللہ ہماری بہنوں کو جناب زینب کی سیرت پر عمل پیرا فرما دے، سب میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے سب کو آمادہ کر دے. لیکن ایک بات معاشرے سے متاثر ہو کر، خرابیوں سے متاثر ہو کر جو ہمارے یہاں آ گئی، اس کو وضاحت کا موقع نہیں. ایک جملہ عزیزوں، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو ماموں پر قربان کرنا پھر بھی آسان ہے، چچا پر اولاد کو قربان کر دینا، یہ ہے کربلا، یہ ہے رشتے، یہ ہے معرفت، یہ ہے امام کو پہچاننا. اور آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بیوہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک بیوہ ہر دن اپنے بچے کو بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے. آج میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی تمام تمناؤں کا مرکز اس کا یہ بیٹا ہوتا ہے، اس کی کل کائنات یہ بیٹا ہے. ذرا سلام کر لیجئے بی بی ام فروا کو، وہ اس بچے کے ساتھ جیتی ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، بس یہی اس کی تمنا ہوتی ہے، پھر سے میرا یہ گھر آباد ہو جائے گا، اس ویران زندگی میں پھر سے بہار آ جائے گی. اے بی بی ام فروا، آپ پہ سلام کہ آپ کے گھر میں بہار آنے سے پہلے پھر خزاں آ گئی. کیا ہے جناب قاسم کی قربانی، اللہ اللہ، جناب قاسم کی قربانی. عزادارو، یہ ماں کی تربیت بھی ہے، اس میں جو سب چیزیں ہیں اس کو عرض کروں گا آئندہ تقریر میں، مگر اتنا کہ کیا ہے عالم، کیا ہے عالم، یہ ہے کربلا کا ہر مجاہد، ہر بچہ، وہاں 13 سال کے ابراہیم ہیں، یہاں 13 سال کے قاسم ہیں، 13 سال کے قاسم ہیں. کیا عالم ہے، ہر بچہ 11 سال 10 سال ہر ایک موت کی تمنا کر رہا ہے، موت میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ امام حسن کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین نے قاسم کو اپنی آغوش میں لے لیا کہ اس بچے کو اب میں پروان چڑھاؤں گا، اور ایسا پالا. زینب نے حسین کی اولاد کو پالا، حسین نے حسن کی اولاد کو پروان چڑھایا، اور ایسا پروان چڑھایا کہ کبھی قاسم کو اپنے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہوا. لیکن ایک موقع، پہلا موقع ہے جہاں قاسم کو احساس یتیمی ہو رہا ہے. ماں نے دیکھا کہ بچہ خیمے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک مرتبہ قریب آئی، بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں، کاش میرے بابا زندہ ہوتے تو مجھے مرنے کی اجازت دلا دیتے، میں جاتا ہوں بار بار مگر چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے. عزادارو، کسی کے لیے نہیں ملتا کہ اتنی دیر میں اجازت ملی ہو جتنی جناب قاسم کو اجازت ملی، جتنی دیر میں کہ جب بھی آتے تھے مولا سینے سے لگا کے کہتے تھے کہ میں تمہیں تلواروں کے حوالے کر دوں، میں تمہیں نیزوں کے حوالے کر دوں. آخر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جناب قاسم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ روتے روتے ہاتھ بازو
ترازو پہ گیا، تعویذ پہ ہاتھ گیا، یاد آیا کہ بابا نے کیا وصیت کی تھی، بیٹا جب مشکل وقت ہو تب اس تعویذ کو کھول لینا۔ تعویذ کھولا، چہرے پہ ایک نیا رنگ آ گیا، آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، مسکراتے ہوئے چلے۔ حسین نے مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے کہ قاسم کیا لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، عجب نہیں کہ پورا مدینے کا منظر یاد آ گیا ہو کہ کبھی میں ہم دونوں بھائی نانا کے دوش پہ ہوتے تھے، کبھی نانا انگلی پکڑتے تھے، کبھی گود میں لیتے تھے۔ ہاں، تحریر کی صورت میں حسن نظر آ رہے تھے اور تصویر کی صورت میں حسن کا لال سامنے کھڑا تھا۔ کہا چچا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لکھا ہے کہیں نہیں ملا کسی شہید کے لیے یہ انداز کہ حسین نے گلے سے لگا۔ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ قاسم نے چومنا شروع کیا، بوسہ لے رہے ہیں اجازت دے دیجئے، اور دوسرے گلے سے لگا کہ اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا۔ میں سوال کروں، ماتم کرتے کرتے کسی ماتمی کو غش آ جائے تو پانی پلایا جاتا ہے، پانی چھڑکا جاتا ہے، عجب نہیں زینب نے آنسو چھڑکے ہوں۔ لیجئے ایک مرتبہ قاسم کو اپنے ہاتھ سے سنوارا، بھائی حسن کی قبا پہنائی، بھائی حسن کا امامہ پہنایا، اور جب سوار کرنے لگے تو گریبان کو چاک کر دیا۔ مولا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ یتیموں کے گریبان چاک ہوتے ہیں، شاید خیال یہ ہو کسی کو یتیمی پر ترس آ جائے، مگر وہاں جلاد صفت، درندہ صفت افراد تھے۔ سوار کیا گھوڑے پر، کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ لکھا ہے کہ اتنے کم سن تھے جناب قاسم کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچتے تھے، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا۔ بس دو تین منظر پیش کروں گا اور اجازت لے لوں گا۔ آج کیسے ہی الفاظ بیان کروں، میں اتنا عرض کرتا ہوں، آج ٹوٹی پسلیوں والی دادی اپنے پامال پوتے کا پرسہ لینے آئی۔ لہذا آنسوؤں میں کمی نہ کیجیے گا، آخری مرحلے، مگر سننا عزادارو سننا۔ چلے جناب قاسم میدان میں پہنچے، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، کبھی کہتے میں حسین کا بھتیجا ہوں، کبھی کہتے میں حسن کا لال ہوں۔ ایسی جنگ کی کہ فوجیں ششدر رہ گئیں، ارزق کو مارا، اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، 35 ناریوں کو کاٹ چکے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ تم اس کی عمر دیکھ رہے ہو، تم اس کی کمسنی دیکھ رہے ہو، ارے اس طرح مقابلہ نہیں ہو سکے گا، سب ایک ساتھ مل کے حملہ کرو، نیزے والے بھی حملہ کریں، تلوار والے بھی حملہ کریں، گرز والے بھی حملہ کریں۔ سب نے مل کے حملہ کیا۔ اب ذرا سننا عزادارو، سب نے مل کے حملہ کیا، لیکن آپ کو ملے گا تاریخ میں کیا نظر آئے گا؟ تاریخ میں نظر یہ آتا ہے کہ 2 لاشیں کربلا میں پامال ہوئے، 2 شہید کربلا میں پامال ہوئے، ایک فاطمہ کا لال، ایک ام فروہ کا لال، مگر ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، مگر فروہ کا لال زندگی میں پامال ہو گئے۔ بس آدھا منٹ آپ سے چاہتا ہوں ایک تصور، ایک خاص نقطہ اشارہ کرنا ہے۔ عزیزو یہ ہوا کیسے؟ آخر کیوں قاسم پامال ہو گئے؟ زندگی میں لاشا کیسے پامال ہو گیا؟ کئی اسباب ہیں، مگر ایک سبب بیان کرتا ہوں۔ مختار کے دربار میں قاتل کھڑا ہوا ہے، مختار پوچھ رہے ہیں بتا کیا کیا تم نے، کیسے؟ سب کچھ بیان کر رہا ہے، اس کا خلاصہ بیان کروں؟ کہتے ہیں یہ کہ اتنا شجاع اور دلیر تھا حسن کا لال کہ جدھر بڑھ جاتا تھا فوجوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے۔ کہتا ہے میں پیچھے سے چلا۔ حسین، دیکھیے ایک بات عرض کروں، حسینی جوان کی، کوئی حسینی جب شہید ہوا تو اس کی ہیبت یہ ہوتی تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ جب تک سانس چل رہی تب تک قریب آئے، اس لیے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گر جاتا تھا تو کوہنیوں پر زور دے کر اپنی گردن اٹھائے رکھتا تھا، جب تک گردن اٹھی رہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے سروتن میں جدائی کر دیں، قریب آ جائیں۔ مگر جناب قاسم کے سلسلے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ ظالم کہتا ہے میں پیچھے
पीछे से छुपता हुआ चला। कहा मैंने देखा कि बच्चा सामने जंग करने में मशगूल है। कहा वो जंग करने में मशगूल थे कि मैंने छुप के पीछे से एक वजनी गुर्ज कमर पे मारा, जिससे कमर की हड्डी टूट गई। बस एक मर्तबा आवाज दी, चचा चचा। बल्कि बाज रिवायात तो ये कहती हैं कि चचा को भी नहीं पुकारा, बल्कि कहा अम्मा मैं गिर रहा हूं। उससे गिरे, कासिम जमीन पर जिसे गोद में लेके बिठाया था वो कैसे गिरा, जमीन पे गिरे। अजब आलम, आखिरी फिक्रे सुनना। गिरे, आवाज दी, चचा चचा। इधर से हुसैन चले, उधर से अब्बास चले। उमर असदी नाम है जालिम का, जो जनाब कासिम का सर काटना चाहता था। एक मर्तबा हुसैन ने ललकार के कहा, ओ मलून क्या करता है। इधर से हुसैन को आते देखा, उधर से अब्बास को आते देखा। इमाम की तलवार चल गई, उसका हाथ कट गया। उसने फौजियों को मदद के लिए पुकारा कि आओ। बस उधर से फौजी चले, करीब आए, जनाब कासिम की कमर पहले ही शिकस्ता हो चुकी थी। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अज़ादारों सुनोगे, करबला में 2 शहीद ऐसे हैं कि जिन्होंने बार बार चचा 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 बार बार पुकारा। जानते हैं कौन? एक तो 4 बरस की सकीना, जब भी शिमर ने तमाचे मारे कहा चचा। और एक कासिम, जब भी घोड़े की टापे पड़ी, ए चचा चचा। हुसैन पहुंचे। अजब आलम, लिखा है कि जब हुसैन पहुंचे, जनाब कासिम ने आंखें खोली और जबान से एक लफ्ज निकला। अब तक कह रहे थे चचा चचा चचा, अब कहा बाबा बाबा। ये क्यों कासिम ने बाबा कहा? शायद या तो हुसैन की सूरत में हसन नजर आए, या जन्नतुल बकी से हसन मुश्तबा। आजादारो, क्या गुजरी, क्या हुआ, मैं नहीं बयान कर सकता, मगर इतना अर्ज करता हूँ, हुसैन हर लाशा लेकर आए। गंज शहीदा में लाशा लाए, मगर बस आखिरी फिक्रे, हुसैन ने हर लाशा एक बार में उठाया, मगर ये उम्मे फरवा का लाल था, जिसका लाशा टुकड़े जमा किए। अरे किसी का लाशा यूं नहीं, क्या गुजरी उसके लिए इतना समझ लीजिए कि हुसैन यूं ना ला सके, एक गठड़ी लेके चले पहुंचे। इधर से बीबियों ने देखा, वाह गुरबता। एक मर्तबा आवाज दी, ए ज़ैनब, माँ की नजर न पड़े, शायद बर्दाश्त न कर सके। उम्मे फरवा आई, अरे बताओ मेरे लाल पे क्या गुजरी। अब जो लाश के टुकड़े देखे, एक मर्तबा का बीबियों मुझे मुबारकबाद दो, मेरा नजराना। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मांग लीजिए, यह कबूलियत दुआ का वक्त है। ए बीबी उम्मे फरवा, ए बीबी, हमारी माओ को भी यही मारिफत, यही सलीका, हमारे जवानों को भी। आज़ादारो, बस आखिरी फिक्रे पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका। पामहल लाशा क्या गुजरी होगी, मगर इतना अर्ज करूं, ए मौला सुनेंगे? नहीं, वक्त तमाम हो गया। बस आखिरी बात अर्ज करूं। जनाब कासिम का एक जुमला है। जनाब कासिम ने जब जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर को बात करते हुए सुना था ना, तो इतना कहा था कि सबसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा, इसलिए कि मैं तो यतीम हूं, मेरी मौत से किसी पे क्या फर्क पड़ेगा। मगर लिखा है, लाश कासिम को लिटाने के बाद हुसैन बराबर में लेट गए। अरे मेरी दुनिया उजड़ गई, एक एक करके मेरे सब्रों से।